ماشاءاللہ یہ تھے قاری محمد بلال صاحب. آپ انتظار کی گھڑیاں ختم. آپ کو خوبصورت الفاظ کے ساتھ پیغام حق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی سے اور دور حاضر کی ان کمزوریوں سے ہمیں بچانے کے لیے وہ خوبصورت کلمات سنائیں گے جو آج کے دور کی ضرورتیں ہیں اور ہم سب کے لیے یہ پیغام بہت ضروری ہے. بالخصوص نوجوانوں کے لیے متوجہ کے سننا ہے. انشاءاللہ آپ کا تعارف آپ کے کلمات ہی ہوں گے کہ کس سرپرست اعلیٰ کی سرپرستی میں انہوں نے یہ علم حاصل کیا اور وہ علم آج ہمارے سینوں میں منتقل کرنے کے لیے ادارہ منہاج القرآن کے یہ موتی ہمیں دینے کے لیے بواسطہ عبد الفضل حسین صاحب ہم تک پہنچے ہیں. تمام ایمان ڈال لگائیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. تھوڑے قریب ہو جو سردی ہو بھی ہے ایڈی پیارا ہے موسم ہے، تھوڑے نیڑے لڑو جو تھوڑے قریب ہو جو ماشاءاللہ قریب آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو چار سوالات پوچھے ہیں ساتھیوں نے کہ استنجا کے بعد پیشاب کے قطروں کا آنا کیا نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اگر کسی کو بیماری ہے مسلسل قطرے آتے ہیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں سلسل باول، مسلسل قطرے آنا بیماری ہے، وہ بندہ ایک بار وضو کر لے، کپڑے پہن کے پاکیزہ مصلی پہ کھڑے ہو جائے، نماز پڑھ لے. نماز کے دوران آتے ہیں تو آتے ہیں، نماز ہو جائے گی. اگلی نماز کے لیے پھر نئے کپڑے پہننے پڑیں گے. اگر بیماری نہیں ہے، ویسے ایک بار آ گئے تو استنجے کے بعد چھوٹے قطرے میں جائے، کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے، پھر تو اس کو پھر دھونا ضروری ہے. غسل کے بعد چھوٹا وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ یہ تو میں نے پہلی دفعہ ہی سنا ہے کہ چھوٹا وضو کون سا ہوتا ہے. اگر ضروری نہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اگر غسل اس طرح کیا ہے جس طرح شریعت کا حکم ہے، اس غسل کے بعد وضو کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. اس غسل کے اندر ہی وضو آ جاتا ہے. اور اگر ویسے ٹھنڈ حاصل کرنے کے لیے اپنے اوپر پانی بہا کے باہر آ گئے، اس غسل کے بعد پھر وضو کرنا ضروری ہے. اگلا ہے کہ نماز کی نیت کے بعد کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری ہے یا نہیں؟ جی بالکل ضروری ہے. یہ جو کانوں کے لوگ ہیں ان تک آپ نے یہ انگوٹھے یہاں رکھنے ہیں اور انگلیاں اس طرح کھلی ہوں کہ ان کا ہلکا سا رخ قبلہ کی جانب ہو. یہ اس کا طریقہ ہے. نماز کے دوران 2 رکعت قرات کے بعد آخری 2 رکعت میں مقتدی سورۃ الفاتحہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ مقتدی نے کچھ بھی نہیں پڑھنا. جب امام کے پیچھے کھڑا ہونا ہے تو پہلی 2 ہوں یا بعد کی 2 ہوں اس نے نہیں پڑھنا. صرف رکوع کی اور سجود کی تسبیحات پڑھنی ہے. باقی مقتدی نے کچھ بھی نہیں پڑھنا. خاموشی کے ساتھ پڑھے گا تو اس پر محاسبہ ہوگا کہ امام جو پڑھ رہے ہیں تم کیوں پڑھ رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ نماز کے بعد پوچھا بھی کون ہے میرے پیچھے کھڑا ہے جو مجھ سے قرآن چھین رہا ہے؟ جب میں پڑھ رہا ہوں تو تم کیوں پڑھتے ہو پیچھے؟ تو امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے. آپ نے اپنے قریب کی مسجد کو چھوڑ کر دوسری مسجد میں یہ نیت سے جانا کہ وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا زیادہ ثواب حاصل کروں گا، یہ جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے. آپ کی مسجد قریب ہے، اس میں جماعت نہیں ہوتی تو بندہ اس نیت سے جاتا ہے، اس میں جماعت ہوتی ہے تو میں ادھر جا کے نماز پڑھ لوں گا، جماعت تو اجر ملے گا اس سے. تو ویسے قریب کی مسجد میں جماعت نہیں ہوتی تو وہ بندہ ادھر جانے کے بجائے خود اپنی مسجد میں خود ہی جماعت کروا لے تاکہ مسجد بھی آباد ہو جائے گی اس معاملے سے. آگے تشہد میں بیٹھے وقت پاؤں کی انگلیوں کا قبلہ رخ ہونا ضروری ہے. اگر باعذر نہیں ہوتی تو اس پر کوئی یہ ایسا نہیں ہے کہ نماز نہیں ہو. کوئی نہیں اپنی انگلیاں ایسے وہ توڑ سکتا ہے تو اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو نماز ہو جائے گی. لیکن اگر وہ
کر سکتا ہے تو ضروری ہے۔ امام صاحب کا نماز پڑھاتے وقت پہلی صف میں اپنے پیچھے کھڑے مقتدی تک قرات کی آواز پہنچانا کتنا ضروری ہے۔ ظاہر وہ آواز پہنچے گی تو وہ بیچارے رکوع جائیں گے، رکوع سے اٹھیں گے، سجدے میں جائیں گے۔ آواز نہیں پہنچتی تو سب کی نماز ڈسٹرب ہو جائے گی، پڑھانے والے کو اس کا گناہ پہنچے گا، وہ اس کے ذمہ ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ بندے کھڑے ہیں پیچھے 10-12 تو اتنی آواز کا لیول ہونا چاہیے کہ سب تک آواز پہنچ جائے۔ اگر بندہ 10-12 کی بجائے 100 ہو گیا ہے تو پھر آواز کو بلند کر لینا چاہیے تاکہ اب آواز کا لیول اور ہو، تاکہ ان تک آواز پہنچ جائے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا کیا یہ پوچھا جی ساتھی نے۔ آواز سب سمپل کریں گے، سمپل نہیں ہوئی، ایک بٹن صرف کھولیں ماسٹر والا، باقی سب نیچے کرتے ہیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین و خاتم النبیین و شفیع المذنبین و جد الحسن والحسین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم المقام لائق عزت جناب قبلہ شاہ صاحب، قابل عزت محترم الحافظ القاری صداقت علی صاحب دعوت برکاتکم العالیہ، محترم المقام الحافظ القاری محمد مظہر نقشبندی صاحب، زیر صدر تحریک منہاج القرآن، زیر صدر منہاج القرآن علماء کونسل ڈسٹرکٹ جیلم، جملہ معزز علماء کرام سلاخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جملہ حاضرین، الحمدللہ توفیق الہی سے خوبصورت نشست ماہانہ درس عرفان قرآن کی ہم سب کو نصیب ہوئی ہے۔ میں اس بزم کے انعقاد پر جملہ انتظامیہ منہاج القرآن کے سارے احباب، بالخصوص محترم الحافظ القاری محمد صداقت علی صاحب کو، مسجد حاضرہ کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو قرآن حکیم کا ظاہری اور باطنی نور اپنی تعلیمات کی شکل میں، اللہ کی قربت کی شکل میں عطا فرمائے۔ آج بڑا اہم موضوع ہے، اس کے لیے میں نے قرآن حکیم کی ایک بڑی معروف اور مشہور آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ کریم نے یہ اعلان فرمایا کہ جان لو بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف دین اسلام ہی ہے۔ ہمارے دین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس دین کا انتخاب بطور دستور حیات اللہ کریم نے خود فرمایا۔ یہ جو ہمارا اسلام ہے، دین، یہ مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے۔ ہمارا جو اسلام ہے یہ مذہب نہیں،
بلکہ کیا ہے؟ دین ہے۔ دین اور مذہب، اس میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ مذہب کے اندر صرف نماز روزہ ڈسکس ہوتا ہے، دین کے اندر انسان کی کل زندگی ڈسکس ہوتی ہے، اس کے گھر کے جملہ معاملات، آئلی زندگی، معاشرتی زندگی، اجتماعی زندگی، معاشی زندگی، بزنس، تجارت، کپڑے پہننا، معاشرے کے اندر رہنا کیسے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا چلنا، تخت سے لے کر نیچے گراس روٹ لیول تک ایک ایک شخص کے ذاتی معاملات، اجتماعی معاملات، ہر شعبہ زندگی کے اندر دین بندے کی رہنمائی کرتا ہے۔ مذہب میں ایسا نہیں ہوتا، مذہب صرف نماز روزہ بتاتا ہے، دین نماز روزہ بھی بتاتا ہے اور بندے کی زندگی کو ایک چینل کے اندر لاتا ہے، ایک نظم کے اندر لاتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے اسلام کو مذہب نہیں بلکہ کیا فرمایا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ جو ہمارا دین ہے، اس کو سمجھنے کے لیے زندگیاں چاہیے، زندگیاں لگ جاتی ہیں، لیکن کچھ مقامات قرآن حکیم کے ایسے بھی ہیں جہاں پر خلاصہ تھا مختصراً دین کا نچوڑ پیش کیا گیا ہے۔ اسی بات کے تناظر میں اگر ہم قرآن حکیم کا آخری پارہ، اس کی سورہ ہے سورۃ الماعون، 107 نمبر سورہ ہے، اس سورہ کے اندر پورے دین کا ایک خلاصہ بیان کیا ہے تاکہ شاٹ لفظوں میں بندہ سمجھ جائے۔ بات اس سورہ مبارکہ میں یہاں سے شروع ہوئی، یوں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین۔ میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ایسے شخص کو جانتے ہیں جو بظاہر دیندار ہے، نام اس کا مسلمانوں جیسا، وضاقت اس کی مسلمانوں جیسے، مگر وہ اپنے عمل کے ذریعے دین کو جھٹلا رہا ہے۔ پیدا مسلمانوں کے گھر میں ہوا، نام مسلمانوں جیسا، غمی خوشیاں وہ بھی یوں لگتا ہے جیسے مسلمان ہیں، مگر عملاً یکذب بالدین، دین کی تکذیب کرتا ہے، عملاً دین کو جھٹلاتا ہے۔ تو میرے محبوب، اس شخص کی 5 علامات ایسی ہوں گی جن سے وہ بندہ پہچانا جائے گا کہ یہ عملاً یہ شخص اس دین کا انکار کرتا ہے۔ ویسے تو اس کے اندر جرت نہیں ہے نا کہ یہ کہہ دے کہ کر لو جو کرنا ہے، میں نہیں مانتا اس کو۔ ویسے یہ شو کرتا ہے کہ میں مذہبی ہوں، میں دیندار بندہ ہوں، مگر فرمایا میرے محبوب، اس کی 5 نشانیاں، 5 علامات، 5 خصلتیں، 5 عادات ایسی ہوں گی جن سے وہ پتا چلے گا کہ یہ بندہ دین کو جھٹلا رہا ہے۔ وہ اس سورہ مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ پہلی علامت فرمائی فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہ یتیم کے سر پر دست شفقت نہیں رکھتا ہوگا، اس کو دھکے دیتا ہوگا، بس اس کے باپ کے جانے کی دیر ہے، اس کی زمین پہ قبضہ کر دیا، اس کی کل حاجات ضروریات اس کو پورا کرنے کی بجائے اس کے اپنے حقوق پہ ایسا سے کسی نے قبضہ کر دیا۔ یہ پہلی علامت ہے اس شخص کی جو دین کا منکر ہے۔ دوسری علامت فرمایا
ولا يحض على طعام المسكين، وہ معاشرے کے ماڑے غریب لوگوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا ہوگا. اور کھانا کھلانے کی ترغیب سے مراد یہ ہے کہ معاشرے کے غریب لوگ، ماڑے لوگ، ان کو ان کی غربت اور ان کی بدحالی سے نکالنے کے لیے کسی قسم کی سٹرگل اور کوشش اور محنت نہیں کرتا ہوگا. یہ دوسری علامت ہے دین کے تقسیم کرنے والے کی. اور تیسری علامت فرمایا فویل للمصلین، تباہی، خرابی، بربادی، بدبختی ان نمازیوں کے لیے. کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز کی روح سے بے خبر ہے. یہ تیسری علامت ہے دین کو جھٹلانے والوں کی. آگے چوتھی علامت فرمایا الذین هم یراؤون، ان کے ہر عمل کے اندر دکھلاوا ہے، تصنع، بناوٹ. یعنی کوئی عمل بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں سے واہ واہ کہلوانے کے لیے کر رہا ہے، ریاکاری ہے. یہ چوتھی علامت بھی منکرین کی ہے جو دین کو نہیں مانتے. آخری اور پانچویں علامت فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی برتنے کی چیزیں وہ نہیں مانگنے سے ایک دوسرے کو دیتے، پڑوسی کو نہیں دینا. چھوٹی چھوٹی چیزیں، گھر میں مہمان آ گئے تو پڑوسی سے بستر مانگ لیا، آٹا مانگ لیا، چینی مانگ لی، سبزی مانگ لی. یہ ہلکی پھلکی چیزیں پڑوسی کو نہیں دے رہا. فرمایا یہ علامت بھی اس بدبخت کی ہے جو دین کا انکار کرتا ہے. یہاں پہ جا کے سورہ مکمل ہو گئی. اب ذرا اس پوری سورہ کا رزلٹ نکالیں. اس پوری سورہ کا رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہ نکلا کہ 5 علامتیں بیان ہوئی دین کے منکر کی. 5 میں سے ایک علامت کا تعلق حقوق اللہ سے. وہ جو نماز والی بات کی ہے نا، اس کا تعلق حقوق اللہ سے، اللہ کے حق ادا کرنے سے. اور 4 علامات کا تعلق حقوق العباد سے، اللہ کی مخلوق سے. اب اگر اس پوری صورت کے تناظر میں ہم اپنے دین کی پرسنٹیج بیان کریں، پرسنٹیج حقوق اللہ کتنے پرسنٹ اور حقوق العباد ہم پر کتنے پرسنٹ فرض ہیں، اگر ہم اس کی پرسنٹیج بیان کریں تو صرف 10% دین نام ہے نماز، روزے، حج، زکات کا، اور 90% دین نام ہے مخلوق کے دکھ دور کرنے کا. اس تسلسل کو اگر ہم بیان کرنے کے لیے اس شخصیت کو کوٹ کریں جو سند ہے، جو اتھارٹی ہے، جن کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ، انہوں نے اس سورہ کے تناظر میں یہ بات کی. انہوں نے فرمایا اس سے یہ پتا چلا کہ دین کے حصے ہیں 4، اور 4 میں سے دین کے ایک حصے کا تعلق اللہ کے حقوق ادا کرنے کا نام ہے، اور 3 حصے دین نام ہی اللہ کی مخلوق کے حق ادا کرنے کا. 90% دین ان لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا نام ہے جو مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، جو مصیبتوں میں مبتلا ہیں، جو مسائل اور آلام کے اندر گرفتار ہیں. ان کو مصیبتوں سے آزاد کرنا، مشکلات سے نکالنا 90% دین نامی شے کا. اگر اس شے کو، اسی تصور کو قرآن کے ایک اور مقام سے ہم لیتے ہیں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177. اب دین کی چھوٹی چھوٹی جزیات تک جا کے قرآن بات کر رہا ہے، جزیات ڈسکس کر رہا ہے. فرما رہا ہے دین کا ایک جز ہے نا نیکی.
نیک جس طرح تم نے دین کا تصور بگاڑ دیا، اسی طرح نیکی کا تصور بھی بگاڑ دیا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، لوگوں نیکی یہ نہیں ہے کہ وہ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو۔ نیکی کیا ہے؟ فرمایا نیکی کے لیے سب سے پہلی ایمان ضروری ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، ان چیزوں پر پہلے ایمان لاؤ۔ ایمان لانے کے بعد نیکی کا وجود یہاں سے تشکیل پا رہا ہے۔ کہاں سے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ ایمان لانے کے بعد اپنا مال اور اپنی وہ توانائیاں جو اللہ نے تمہیں دے رکھی، وہ ساری توانائیاں اللہ کی مخلوق کی مشکلات دور کرنے کے لیے صرف کر دیا۔ یہاں سے نیکی کا وجود شروع ہو جائے گا۔ اس میں بھی یہی بات کی ہے، حقوق العباد کی۔ اگر لگتے ہاتھ آپ ذکر کر لیں تو 90% قرآن حکیم دین کا جو حصہ بیان کر رہا ہے وہ مخلوق خدا کی مشکلات دور کرنے کا بیان کر رہا ہے۔ ہم نے تہیا کر رکھا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کی مشکلات میں اضافہ کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی مشکلات میں، تکالیف میں، ان کے مسائل اور آلام میں بول کے یا کسی جگہ لکھ کے یا کسی کو اشارہ کر کے پھٹے بازیاں، چلاکیاں، ہوشیاریاں ان کے ذریعے کسی کی زندگی کو جیل بنا رہے ہیں، آپ 90% مصطفیٰ کے دین پر چھری چلا رہے ہیں، 90% دین کو تباہ کر رہے ہیں۔ اسی بات کو اگر ایک اور مقام سے پڑھ لیتے، کبھی آپ سورۃ الحاقہ 69 نمبر سورہ ہے قرآن پاک کی، اس کو پڑھیں۔ اس کے اندر قرآن حکیم نے 2 مناظر بیان کیے، ایک جنتیوں کا، ایک دوزخیوں کا۔ دوزخیوں کا جب منظر بیان کیا تو یوں بیان کیا، فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کتابہ بشمالہ، ایک شخص جس کو اس کا نامہ اعمال روز قیامت اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور بائیں ہاتھ میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی زندگی گزار کے آئے ہو نا، فیل ہو گئے ہو، 70-80 سال کی جو زندگی گزار کے آئے ہو اس زندگی کے امتحان میں فیل ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ جو ہی اس کے ہاتھ میں آئے گا تو پھر وہ بندہ دعائی دے گا، واویلا کرے گا۔ کیا کہے گا؟ پہلی بات فرمایا فیقول، وہ یہ کہے گا یا لیتنی، ہائے کاش، لم اوت کتابی، کاش آج میرا نام اعمال میرے ہاتھ میں اس طرح نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ، کاش یوم حساب ہوتے ہی کوئی نہ، کوئی پوچھ گچھ والا معاملہ ہی نہ ہوتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش موت کس سے ختم کر چکی ہوتی۔ پھر آگے کہے گا ما اغنا عنی مالیہ، میرے پیسے نے بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا، جس میں عدالتیں خریدتا تھا، وکیل خریدتا تھا، پورے کا پورا ماحول خریدتا تھا، لوگوں کو تلیاں لگاتا تھا، پیسے کے پاس پوتے تھے، آج تو وہ پیسہ بھی میرے کسی کام نہیں آیا۔ حالانکہ عنی سلطانیہ، اور جو اس کا قد کاٹ ہے، اس کا جو منصب ہے وہ بھی چھین لیا جائے۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا خذوہ، کیا دیکھتے ہو فرشتوں، آگے بڑھو اور پکڑ لو اس کو، فغلوہ، توق پہناؤ اس کو جہنمیوں کا، ثم الجحیم صلو، اور جہنم کی دہکتی بھڑکتی آگ ادھر لے جاؤ، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 گز لمبی زنجیروں کے اندر جکڑ کے
فرشتے اس کو کسیٹ کسیٹ کے جہنم کی گہرائیوں کی طرف لے جائیں گے. یہاں پر قرآن نے مضمون روک دیا. روکا اس لیے کہ وہ بندہ جس کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہوگا وہ فرشتوں سے کہے گا مجھے تھوڑی سی مہلت دو، مہلت دو. فرشتے پوچھیں گے کیا کرنا ہے؟ وہ کہے گا مہلت اس لیے مانگ رہا ہوں، میں رب سے 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. وہ کہیں گے کر لے. وہ پوچھے گا باری تعالیٰ یہ میرے ساتھ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ رب تعالیٰ اسے پہلا جواب تو یہ دے گا انہو کانا لا یؤمن باللہ العظیم. اور نادان بندے تیرا تو میری عظمت والی ذات پہ ایمان ہی نہیں تھا. اب انسان کے ایمان کی کمزوری بیان کی جا رہی ہے. فوراً وہ کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھے گا کہ باری تعالیٰ ایمان کی یہی علامت ہے کلمہ. تو زندگی میں نے پتہ نہیں کتنی بار پڑھا ہے. وہ اپنے ایمان کی دلیل دے گا. رب فرمائے گا تو نے مجھے دلیل دی ہے نا، یہ تیرا ایمان تھا، تیرا ایمان مضبوط تھا. میرے پاس دلیل ہے تیرے ایمان کی کمزوری، تیرے ایمان کے نہ ہونے کی. وہ عرض کرے گا مولا پھر بتا تیرے پاس دلیل کیا ہے میرے ایمان کی کمزوری کی؟ ایک ہی بات اللہ نے کی ہے. گھر جا کے پڑھنے 29واں پارہ ہے سورہ حاقہ اور 35 نمبر اس کی آیت ہے، 34 نمبر اب جو پڑھنے لگا ہوں. صرف ایک بات کی ہے اے نادان بندے تو نے مجھ سے پوچھا ہے نا تیرے ایمان کی کمزوری کی وجہ کیا؟ فرمایا ایک ہی وجہ ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. تو نے کبھی کسی ماڑے بندے کو کھانا نہیں کھلایا. یہ بات بھی حقوق العباد کی جا رہی ہے، 90% دین کی جا رہی ہے. جس کی شان سے انسان محفوظ نہیں، برادری محفوظ نہیں. برادری، رشتہ دار، محلے دار، پڑوسی، گلی والے جولی اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں مولا اس سے نہ میری عزت محفوظ ہے، اس سے نہ میری جان محفوظ، نہ میرا مال محفوظ. ہماری طرح سب کو موت آتی ہے، اس کو کب اٹھائے گا؟ جس بندے کے بارے میں مخلوق خدا کا یہ مائنڈ بن جائے اس سے بڑا بدبخت کوئی شخص نہیں کہ اس نے اپنے عمل کے ذریعے 90% دین کا انکار کیا. اگر ہم اپنی نجی زندگی کو دیکھیں، نجی زندگی کو دیکھیں، ہمارے گھروں میں بات بات پہ لڑائیاں، بھائی بھائی سے ناراض. چکر کیا ہے؟ زمینوں کا. ادھر ہی رہ جانی ہے زمین. بھائی بھائی سے ناراض، چھوٹی چھوٹی بات پہ مرچیں زیادہ ہو گئی، نمک زیادہ ہو گیا، کپڑوں پر داغ رہ گیا. یہ بات صاحب بہادر غصے میں آ گئے، طلاق سے نیچے لفظ ہی کوئی نہیں بولنا. مرچیں زیادہ ہو گئی، نمک زیادہ ہو گیا، طلاق سے نیچے لفظ ہی نہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو برداشت کی جائے. برداشت بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا. آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے. اہل و عیال کے لیے بہتر بننے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. مونچھوں کو نہیں وٹ دینا پڑتا. میں چودھری ہوں، میں راجہ صاحب ہوں، مگر میں تو کہہ تو حرف آخر ہے. ایسی چیزوں سے بہتر کوئی نہیں بنتا. بہتر وہ شخص ہے جو اپنے بچوں کی، بیوی کی، ماں کی، باپ کی کڑوی کسنی باتیں سن کے برداشت کرے، ان کے ساتھ محبت پیار حد الوسع کوشش کرے کہ رشتہ بچ جائے. اس شخص کے لیے کہا ہے کہ یہ سب سے بہتر ہے. ہم چھوٹی چھوٹی بات رشتہ داریاں توڑتے ہیں، لڑائی جھگڑوں تک پہنچتے ہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم خلیفہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقام کیا ہے؟ مقام یہ جس گلی سے گزر جائے 40 روز شیطان کی مجال میں اس گلی سے گزر جائے. مقام یہ ہے کہ آقا فرمائے عمر میں آخری نبی ہوں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا. اتھارٹی یہ، مقام یہ ہے. مگر
ایک دن کسی شخص نے آپ کے دروازے پہ دستک دی، دیر کافی ہو گئی آپ کو باہر آتے ہوئے، تو آپ اس کو جو باہر بندہ کھڑا تھا اس نے کو تھوڑا سا کان لگایا، اندر سے آواز آئی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آپ کے ساتھ کسی بات پہ تنازع کر رہی ہے، جھگڑ رہی ہے۔ اس نے کہا بھئی ادھر بھی وہی بات ہے جو شکایت میں لے کے آیا تھا، میں بھی اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا، آپ ان کو کیا میں کروں؟ وہ شخص چلا گیا، آپ نے دروازہ کھولا، وہ دور جا چکا تھا، آپ نے آواز نہیں دی، کیونکہ اس طرح دور دور سے آوازیں دینا، اس طرح دینا، یہ تہذیب نہیں ہوتی، اچھے لوگوں کی علامت نہیں ہوتی۔ آپ نے آواز نہیں دی۔ دوسرے دن آپ نے جب اس سے ملاقات ہوئی تو فرمایا بھائی میں نے دروازہ تو کھول دیا تھا مگر تم جا چکے تھے، بتائیں تو صحیح کہ کیا معاملہ ہے، کیوں آئے تھے کل؟ اس نے تھوڑا سا کوئی پسو پیش کیا، نہیں بس حضور ایسے ہی۔ آپ نے فرمایا نہیں بتاؤ صحیح میرے پاس آئے کیوں؟ اس نے کہا جو معاملہ میں لے کے آیا تھا اسی معاملے میں آپ مبتلا۔ فرمایا کیا؟ اس نے کہا میں اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ لڑ رہی ہے، تو میں نے کہا میری شکایت کیا دور کریں گے؟ اب اس کی اصلاح کی۔ فرمایا یہ تو نے سنا ہے نا میرے بارے میں؟ حضور نے فرمایا میں جس گلی سے گزر جاؤں شیطان نہیں گزرنا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ فرمایا یہ مقام ایسے نہیں ملا، بیوی مل گئی ہے تیز تراز، زبان کی تیز ہے، زبان کی تیز ہے، مگر میں رشتہ نہیں توڑتا، رشتہ قائم رکھتا ہوں، اس کی تیز ترازی پر میں جو صبر کرتا ہوں اس برکت سے اللہ پاک میرے مقامات میں اضافہ کرتا ہے۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ان ہستیوں سے کوئی بڑا ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ یاد رکھیں اگر کسی نے اپنے عمل کے ذریعے کسی کی بچی کو بے قصور طلاق دی، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ وہ بغیر قصور کے کسی کی بچی کا گھر اجاڑنا ہے، اور جس نے دی ہے صرف وہی شامل نہیں، دینے والا، دلانے والا، چاہے وہ ساس صاحبہ ہو یا سسر صاحب ہو، دیور ہے ڈیٹ ہے، یا وہ کوئی پڑوسی ہے جس کا غلط جملہ بولنے سے کسی کی عزت داؤ پہ لگ گئی، ان سارے لوگوں کے گلے کے اندر لعنت کا روزے قیامت توق پہ لایا جائے گا، جن نے کسی کی بچی کو بغیر طلاق، قصور کے طلاق۔ میں جو بات بتا رہا ہوں آپ جگہ جگہ قرآن حکیم میں پڑھ لیں، دین 90% نام ہی لوگوں کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کرنے کا ہے، راستے کھولنے کا نام ہے، جو دو لڑ گئے ان کو آپس میں راضی کرنے کا نام ہے۔ دین نام ہی شے کا، کبھی آپ اسی شے کو، اسی چیز کو، اسی نظریے کو، اسی فکر کو، اسی تہذیب کو قرآن کے ایک مقام پر پڑھیں جو سورہ حجرات ہے، 49 نمبر سورہ، اس میں معاشروں کے اندر رہتے کیسے ہیں، پنڈ کے اندر، گاؤں کے اندر، شہروں کے اندر، جب آپ نے انسانی معاشرے میں رہنا ہے تو اس وقت یہ نہیں آپ کہیں گے کہ میری مرضی میں جو کروں، نہ، قرآن نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں، ان کے اندر آپ کو رہنا پڑے گا۔ کیسے؟ سنیں، پورا ایک نظام دیا ہے کہ معاشروں کے اندر کیسے رہنا ہے۔ فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنین کے دو گروہ، دو برادریاں، دو محلے دار، دو شخص، دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تیسرے کو چاہیے کہ انٹرفیئر کرے اور دونوں کو اندر میں آپس میں صلح کروا دے، نہ کہ لگی ہوئی پر تیل ڈالے اور ماچس کے ساتھ آگ لگا، یہ نہیں کرنے کا کام۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا ان المؤمنون اخوہ، اے مومنون تم سب آپس میں دینی بھائی ہو، آپس میں کیا ہو بولو؟ ایک دیکھیں، ایک رشتہ وہ ہے جو نسبی رشتہ ہے، وہ بھی قرآن نے قائم کیا ہے، ایک ماں ہے اس کے جتنے بچے بچیاں ہیں تو یہ نسبی رشتہ ہو گیا نا، آپس میں بہن بھائی ہیں، یہ رشتہ بھی اسلام نے قائم کیا۔
تم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرمایا ایک نسب کا رشتہ ہے، ایک وہ رشتہ ہے جو تم نے کلمہ پڑھا، چاہے کوئی حبشہ کا، چاہے کوئی مشرق رہتا ہے، مغرب رہتا ہے، انڈیا کا مسلمان ہے، بنگلہ دیش کا، پاکستان کا، افغانستان کا، تمہارے درمیان جو چیز تمہیں جوڑتی ہے وہ محمد رسول اللہ کا کلمہ۔ آئیے تم آپس میں۔ پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کسی کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ لیکن کس طرح انسان کی جان، مال، عزت اس کو سیکیور کیا جا رہا ہے۔ سنیں، آپ میں سے کوئی بندہ، کوئی بچہ بیرون ممالک چلا جائے، وہاں جا کے آپ کو دعوت دینی پڑ جائے کسی غیر مسلم کو کہ ہمارے دین کا کلمہ پڑھ لو، وہ پوچھے گا نہیں بھئی آپ کے دین کا کلمہ پڑھ لیں، آپ کا دین کی دے گا کیا ہمیں؟ تو کیا آپ یہ کہیں گے پنج گانا نماز پڑھو؟ وہ تو جب شامل ہوگا تو اسے پتا چلے گا کہ نماز بھی پڑھنی۔ آپ نے پہلے اسے یہ نہیں کہنا، پہلے یہ کہنا کہ جو شخص ہمارے دین کا کلمہ پڑھتا ہے رب خود گارنٹی دیتا ہے اس کی جان، مال، عزت کے تحفظ کی۔ دین اپنے ماننے والوں کی یہ عادتیں بنانا چاہ رہا کہ جس نے دین کا کلمہ پڑھ لیا وہ نہ کسی کی عزت کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتا ہے، نہ کسی کی جان لیتا، نہ کسی کا مال ہتھیاتا۔ یہ دین تربیت کر رہا ہے، سب سے بڑی تربیت کا وہ دین ہے۔ بولے کیا ہے؟ دین ہے، یہ تربیت کی جا رہی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا۔ پھر آگے فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، الزام تراشی نہ کیا کرو کسی کے پاک دامن پر، الزام لگانا۔ جب تک تمہیں کسی خبر کا پورا یقین نہ ہو جائے تو کسی کے دامن پر الزام نہیں لگانا۔ پھر آگے فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کا نام ٹیڑھا کر کے نہیں بلانا۔ جیسے ہم بلاتے رہتے ہیں، عبد الغفور ہے تو اسے غفورہ کہتے ہیں، ایسے ہی ہے نا ہم کہتے ہیں، حالانکہ اسے اتنا نہیں خبر کہ غفور اس کا نام نہیں ہے، اس کا نام تو تھا عبد غفور، یعنی غفور کا بندہ، تو غفور تو اس کا نام ہے، اس کے ساتھ حسد، نام خدا کا ٹیڑھا لیں۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، نام نہ ٹیڑھے بلایا کرو۔ پھر آگے فرمایا آیت نمبر 12 میں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایسے ہی اپنے دماغ میں یہ نہ بنا لیا کرو فلاں ہے ایسا، فلاں کا ابا بھی ایسا ہی، ان کا باپ دادا بھی ایسے تھا۔ فرمایا یہ جو بدگمانی ہے یہ نہ رکھو۔ فرمایا کئی بات ان بعض الظن اسم، کئی بدگمانیاں بندے کو گناہ کی دلدل میں دھنسا دیتی ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اس تو میں نہ رہا کرو کہ کسی کا عیب ملے تو میں ڈھول لے کے آگے بتانا شروع کر دوں۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، ارے رب کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالا کرو۔ پھر آگے فرمایا وَلَا يَغْتَابْ، اور غیبت نہ کیا کرو۔ پورا ایک جامع نظام دے دیا، آپ نے محلوں کے اندر کیسے رہنا، آپ نے گاؤں کے اندر، معاشروں کے اندر کیسے رہنا۔ اگر یہ آپ نہیں اپنائیں گے، خدا کی قسم وہ معاشرہ نہیں، دنیا پر ہی وہ معاشرہ جہنم بن جاتا ہے۔ پورا ایک نظام دیا، تو ہر وہ لفظ، ہر وہ فکرہ، ہر وہ عادت اللہ نے دین کا حصہ ہی نہیں بننے دی جس کے ساتھ کسی کی عزت داؤ میں رکھتی ہے۔ اس بات میں اگر وہ پیرا دے کہ میں نے لوگوں کی مشکلات کو دور کرنا ہے، فرمایا وہ لکھ لے اس نے دین کے 90% حصے پر عمل کر لیا۔ اس کے بعد اسی بات کو قرآن کے ایک اور مقام سے پڑھ لیتے ہیں، کبھی سورہ بلد پڑھیں، 90 نمبر سورہ قرآن حکیم کی، اس کے اندر یہی بات ایک اور انداز سے فرمائی۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے پیارے حبیب کا میلاد بیان کیا، فرمایا لا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد، اس مکہ شہر کی قسم ہے میرے حبیب، کیوں؟ وانت
हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए कि महबूब आप इस शहर में रहते हैं, ये आपका शहर है। व वालिदैन, उस वालिद की कसम जिसकी पुश्त में आपका नूर मुंतकिल हुआ है। वमा वलद, और महबूब आपकी कसम यानी पैदा होने वाले की कसम। पहले मिलाद बयान किया और मिलाद के बाद आगे अल्लाह मकसद मिलाद बयान कर रहा है। मकसद मिलाद क्या है? यूं फरमाया फलक्तहमल अक़बा, तुम तो अभी नेकी की घाटी में दाखिल ही कोई नहीं हुए। वमा अदराक मल अक़बा, तुम्हें क्या खबर कि नेकी की घाटी क्या है? फरमाया महबूबी ने बताओ नेकी क्या है। फक्कु रक़बा, फरमाया नेकी तो ये थी कि किसी को गुलामी और महकूमी की जिंदगी से आजाद कराया होता। औ इत्आमुन फी यौमिन ज़ी मस्ग़बा, और काहत के दिनों में, अफलास के दिनों में जिस चीज का काट पड़ गया उस शय को आम लोगों में तकसीम करके, तो फरमाया ये काम किया तो समझ लो ये नेकी। अभी एक साल हुआ है कोरोना खत्म हुए, तो कोरोना के दिनों में सबसे ज्यादा किस शय की जरूरत थी? मास्क। 10 रुपए का मिल रहा है। ऐसे ऐसे भी हमने दिन देखे हैं जिन दिनों में वो 200 रुपए का मिला है। मुसलमानों में बाहर लिखा है हाजी किराना स्टोर, बाहर लिखा है बिस्मिल्लाह किराना स्टोर, कोई शय भी अंदर हाजियों वाली नहीं। अल्लाह उन दाढ़ियों को कहाँ रखेगा, उन नमाजों को कहाँ रखेगा? जब आपका मोहल्लेदार, पड़ोसी, बरादरी वाला, सगा भाई वो आपकी शिकायत करता है कि इसका किरदार दुरुस्त नहीं है, तो अल्लाह इन अमाल को कहाँ रखेगा? हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, जब मदीना पाक में मुसलमान हिजरत फरमा के गए, मीठे पानी की किल्लत हो गई। आपने इस्लाम ने फरमाया जो शख्स पानी का बंदोबस्त करेगा ना, मीठे पानी की, मुझ मोहम्मद से वो जन्नत का सर्टिफिकेट लेगा। सनद दे दिया। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए रोमा के पास। रोमा यहूदी का नाम है, उसका कुआं था मीठे पानी का, और वो पानी बेचता था। आपने उसे फरमाया कुआं खरीदना है। रोमा ने कहा गलत जगह है, मैं कुएं नहीं बेचता, मैं पानी बेचता हूं। आपने फरमाया मैंने कुआं खरीदना है, मुंह बोली कीमत लगा। जब ये फरमाया तो उसकी रालें टपकने लग गई। तो उसने कहा ठीक है, मुंह बोली कीमत लगी, सौदा तय पा गया। बाद में वो डंडी मार गया, नहीं आधे का मैं मालिक और आधे के आप मालिक। तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया ये बात तो फिर हुजूर से मशवरा करके बताऊंगा मैं। आप आकर इस्लाम के पास गए और बात बताई, हुजूर मैंने कुआं खरीदा मगर ये सौदे के बाद ये बंदा डंडी मार गया। आपने मुस्कुरा के फरमाया सौदा कबूल है, फरमा दो हमें कबूल है, आधा उसका आधा हमारा। पैसे दे दिए, हो गए मामलात बंदों के अंदर बैठ के, पक्की हो गई बात। तो सैयदना उस्मान गनी से हुजूर ने फरमाया उस्मान अब तुम ऐलान करो कि जिस दिन, एक दिन तुम भरा करोगे पानी, एक दिन रोमा, और तुम्हारी जिस दिन बारी होगी उस दिन ओपन ऐलान है, कोई पैसे नहीं, अपना पराया सारे फ्री पानी भर के ऐलान कर दे। ये है खिदमत। हमारे यहाँ चीनी की थोड़ बह गई, रेट बढ़ जाते हैं, मांस की थोड़ हो गई, रेट बढ़ गए, रमजान आता है चीजों के रेट बढ़ जाते हैं। ये मुसलमानी है। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला बात पूरी कर देता हूँ। जब ऐलान कर दिया, थोड़े दिनों बाद रोमा आ गया। उसने कहा जी मैं जिस दिन मेरी पानी होती है कोई आता ही नहीं पानी देने, मुझे चौकीदार बना के रख दिया आपने, थोड़े से पैसे दें तो ये जो मेरे राइट्स हैं वो भी दे दें आप। तो आपने देख के वो सारा कुआं खरीद लिया। फिर आपने इर्द गिर्द ज़मीन खरीदी, उसमें बाग लगाया खजूरों का, बेर उस्मान के नाम से मशहूर हो गया वो कुआं, बाग लग गया। आज भी वो बाग भी मौजूद है, आज भी वो कुआं भी मौजूद है, लोग पानी पीते हैं उससे।
اس کے اندر ٹربائن لگی ہوئی ہے، پانی نکلتا ہے، لوگ پیتے ہیں بڑی بڑی. اب اس جو بات بڑی ہمیں بتانے والی، اس کا جو بل آتا ہے بل، وہ بل حضرت عثمان غنی کے نام پہ آتا ہے. 1450 سال گزر گئے. اس باغ کی جو کمائی ہے بینک کے جس اکاؤنٹ میں جاتی ہے، وہ اکاؤنٹ بھی سیدنا عثمان غنی کے نام پہ. 1450 سال پہلے ایک ایسا عمل کیا جس عمل کا فائدہ عام مخلوق اٹھا رہی ہے، جس عمل کا نفع عام مخلوق کو پہنچ رہا. 1450 سال گزرنے کے بعد بھی پیسوں کی شکل میں بھی فائدہ عثمان غنی کو پہنچ رہا، اور اجر اور نیکیوں کی شکل میں بھی فائدہ انہیں کو پہنچ رہا. ہم نے تہیا کیا ہوا، ہم نے کوئی ایسا عمل کرنا ہی نہیں جس کے ساتھ کسی کا دل خوش ہو جائے. ہم جیتے اس لیے کہ لوگوں کو مشکل میں ڈالیں، مشکلات میں ڈالیں. کسی شاعر نے کہا ہماری زندگی کا جو مقصد ہے، اس نے کہا 5-7 برن گمانڈنیاں تے رہندیاں نو تاپ چڑھے، کتی مرے فقیر دی جڑی ڈانٹا نت کرے، گلیاں ہو جن سنجیاں تے مرزا یار کلے ہی بچ پڑے. سب کو مار دو گے تو پھر تم نے زمین پہ رہ کے کیا کرنا ہے؟ پھر تو بات ہی ختم ہو جائے گی. لہذا یہ زندگی نہیں ہے. لڑائیاں، جھگڑے، طلاقیں، قبضے، چوریاں، چرس، شراب، جوئے، چوکوں اور تھڑوں میں کھڑے ہو کے آتی جاتی عزتوں کو دیکھنا، یہ زندگی نہیں ہے. لوگوں کو مشکلات میں مبتلا کر کے آپ کہ میں جی رہا ہوں، ارے اس سے مرنا بہتر ہے. ایک جنگ میں 7 صحابی زخمی تھے. ایک نے مانگا پانی کہ مجھے پانی دو. اس کا بانجا تھا، بانجا وہ پانی کا گلاس لے کے آیا ماموں کو پلانے کے لیے. ماموں زخمی ہے، جو ہی اس کے منہ کے ساتھ لگایا، ساتھ والے زخمی نے کہا مجھے بھی دینا. اس نے کہا مجھے رہنے دیں، میرے اس بھائی کو دے دیں، پہلے انہیں دے دیں. ان کے پاس لے کے گئے تو آگے ایک اور زخمی تھا، اس نے کہا مجھے بھی دینا. وہ جو پینے لگا تھا اس نے کہا مجھے رہنے دیں، میرے اس بھائی کو دے. ارے یہ ہے انسانیت، اس کو کہتے ہیں خاندانی لوگ. یہ ہے خاندان کی پہچان. کرتے کرتے جب پیالہ 7ویں تک پہنچا تو وہ اتنی دیر میں فوت ہو چکا ہے. پھر واپس 6 تک وہ بھی جا چکا ہے، 5ویں تک وہ بھی جا چکا ہے. ساتوں کے ساتوں اپنی جان کو اللہ کے سپرد کر بیٹھے، صرف اس اصول کے تحت خود مرتے ہو تو مر جاؤ، مرنے والے کو زندگی کا تحفہ دے. یہ زندگی ہے. اگر آپ کی ہماری زندگی میں یہ نہیں، ہم نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کی، لوگوں کے لیے خوشیوں کا باعث نہیں بنے، نہ انسان کہلوانے کا حق ہے اور نہ اس بات کی توقع رکھیں کہ روزے قیامت آقا بخشوا دیں گے. جب ہم نے تہیہ یہ کیا ہوگا کہ دوسروں کے لیے مشکلات کریٹ کرنی، آئیں ایک عہد کریں اپنے گاؤں لیول پر، اپنے علاقے کے لیول پر. یہ جو تربیت ہے جس سے انسان بنتا ہے، اس تربیت کا نور عام کیا جائے. لڑائیاں کم ہوں، جھگڑے کم ہوں، طلاقوں کی ریشو نیچے آئے. یہ جو عدالتوں میں کیسز ہیں ان کی ریشو کم ہو، پتہ چلے کہ یہ انسانوں کا معاشرہ رہتا ہے. باہمی محبت، اخوت، خود کسر کھا لے تھوڑی سی لیکن اگلے کو رستہ دیں، اگلے کو خوشی دیں. جو اپنی خوشی کی خاطر کسی کی خوشی قربان کرتا ہے وہ انسان نہیں ہے. انسان انس سے نکلا ہے. انس کا معنی پیار، انس کا معنی محبت. تو انسان کے خمیر کے اندر یہ بات ڈالی گئی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنا. اس لیے حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیں سب سے بہتر مسلمان کون ہے؟ ہمارے یہاں جتنے بچے بیٹھے ہیں، بچوں میں سے کسی کو کھڑا کر کے پوچھ لیا جائے بیٹا بتاؤ سب سے بہتر مسلمان کون ہے؟ اب جو میں اگلی حدیث سنانے لگا ہوں، اس حدیث کو سننے سے پہلے آپ اس بات کو ذہن سے نکال لیں کہ علامہ صاحب خطاب کر رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں، اس کو نکالیں ذہن سے. یہ ذہن میں ڈالیں کہ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں،
ایک ٹیچر پڑھا رہا ہے، اس سے ہم پوچھ بھی سکتے ہیں، اپنے آپ کو اس لیول پہ لے آئیں، بتائیں ذرا سب سے بہتر مسلمان کون ہے؟ کوئی بچہ بتا دے کھڑا ہو کے. میں بچوں سے بات کر رہا ہوں، بچے نوجوان سنیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. حضور اسلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے اور مسلم کی، آپ نے اسلام نے ارشاد فرمایا من المسلم. اس صحابی نے پوچھا حضور من مسلم، کون ہے مسلمان؟ آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. فرمایا سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائے. پڑھیں ذرا، میں پڑھاتا ہوں، آپ کو یہ یاد کریں. من سلم المسلمون، بلند آواز سے پڑھیں، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. ترجمہ اس کا یہ ہے، سب سے بہتر مسلمان وہ ہے، پڑھیں، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں. یہ آج کے بعد پلے باندھ لیں، بھولنا نہیں، اس کو پلے باندھ لیں. اگر یہاں تھوڑی بہت کسر رہ بھی جائے گی نا، جب قیامت کے دن پلڑے لگیں گے نیکیوں اور برائیوں کے، نیکیاں کم ہوئیں، آج کوئی شخص میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کسر کھا گیا، اللہ اس کے صدقے اس کے نیکیوں کا پلڑا وزنی کر دے گا. یہ گزر جائے گی، چٹنی کھا کے بھی گزر جائے گی اور بکرے کا گوشت کھا بھی گزر جائے گی، لیکن وہ زندگی نیکیوں کے بغیر نہیں گزرے گی. کسی عمل کو بھی، کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی اگنور نہ کرے. بس اوقات روزے قیامت کو ایک نیکی ہی بندے کو مصیبت میں ڈال دے گی، اس کو ایک میں تو بیڑا پار. لہذا آئیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. جو مخلوق پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے. حضور نے فرمایا جو شخص ایک مشکل کسی کی یہاں حل کرتا ہے، روزے قیامت اللہ اس کی 100 مشکلات آسان کرتا ہے. یہاں پر ختم کرتے ہیں اس بات کے ساتھ، اللہ ہم سب کو یہ نور جو آج قرآن حکیم کا تقسیم ہوا ہے، مجھے بھی اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے غصوں پر کنٹرول کریں، رویے پر کنٹرول کریں، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں کا شفقت کریں. خواتین کسی کی بھی ہیں، آپ کی یا کسی اور گھر کی ہے، کسی گھر کی بھی خاتون ہے، اگر وہ غلطی پر بھی ہے، آپ صرف اس لیے زبان پر تالا لگا دیں کہ میرے رب نے فرمایا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اتنے اپنے اخلاق کو بدل دیں. وما علینا الا البلاغ.